نماز ختم ہوئی تو وقار دوبارہ مسجد میں آ گیا، مگر اس دفعہ وہ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس نے شیلف میں رکھے قرآن مجید میں سے جرمن ترجمہ ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے وہ نہیں ملا۔ کافی تگ و دور دوسری جگہوں پر تلاش کے باوجود بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ ایک جگہ اسے قرآن کا اردو ترجمہ مل گیا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور تو تھا نہیں، اس نے شغل کے طور پر اسی کو اٹھا لیا۔ اس وقت اس کے پیش نظر صرف ٹائم پاس کرنا تھا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی شعوری کوشش کے ایک جگہ سے قرآن کھولا۔ یہ سورہ رحمان تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ سورت شروع ہی ان الفاظ سے ہو رہی تھی: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اس آخری جملے پر وقار رک گیا۔ اس پر اس جملے کا عجیب اثر ہوا۔ وہ چونکہ زبان کی ناواقفیت کے مسئلے کی وجہ سے حال ہی میں اتنی پریشانی سے گزرا تھا، اس لیے اسے احساس ہوا کہ کسی زبان کا بولنا آنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان دوسروں کو اپنی بات نہ سمجھا سکے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اس نے پچھلے جملے پر غور کیا: اس نے انسان کو پیدا کیا۔ وقار شادی کے 12 برس بعد تک بھی بے اولاد رہا تھا، اس لیے اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کا پیدا کیا جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ چاہے تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر کون یہ جان سکتا تھا کہ کسی انسان کی پیدائش کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ اس نے اور سونیا نے اولاد کے لیے سارے جتن کر لیے تھے، مگر وہ اولاد حاصل نہ کر سکے تھے۔ وقار کی عجیب کیفیت ہو چکی تھی۔ اس نے 2 باتوں کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اس نے پہلی بات کو دوبارہ پڑھا: خدائے رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ اس نے یہ جملہ ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ پڑھا۔ پھر اس نے سامنے نظر آنے والے خانہ کعبہ کو دیکھا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا: قرآن کی شکل میں خدائے رحمان بول رہا ہے۔ اسے ایک جھٹکا لگا۔ سونیا کی بیماری کے پورے عرصے میں اس نے بڑی لجاجت اور منت کر کے خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا۔ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی دستیاب تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تھی، مگر خدا کی طرف سے یک طرفہ طور پر بالکل خاموشی رہی تھی۔ اسے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ خدا مکمل طور پر خاموش رہا تھا، یہاں تک کہ سونیا بے بسی کے عالم میں اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہیں سے اس کے دل میں شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا کہ کیا کوئی خدا موجود بھی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو پکارا جائے اور اتنی شدت اور تڑپ کے ساتھ پکارا جائے مگر وہ جواب نہ دے۔ وقار کا فلسفہ بالکل سادہ تھا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو پکارتا ہے تو وہ لازماً جواب دیتا ہے، یا تو مدد کر دیتا ہے یا پھر اپنا عذر ظاہر کر دیتا ہے، مگر خدا نے اسے جواب دیا نہ اس کی مدد کی۔ خدا کوئی انسان تو ہے نہیں کہ اسے کوئی عذر لاحق ہوتا، وہ تو سب کچھ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے وقار کی ایک نہ سنی۔ وقار نے اس کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نہ کوئی خدا ہے نہ اسے پکارنے کا کوئی فائدہ ہے۔ مگر اس لمحے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیے حرم کعبہ کو سامنے دیکھ کر قرآن کو زندگی میں پہلی دفعہ اتنے بھرپور انداز میں سمجھتے ہوئے اسے لگا کہ جس خدا کو وہ پکار پکار کر مایوس ہو چکا تھا اس نے یک بیک بولنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر ایک دم سے رعب سا طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے اب ٹھہر ٹھہر کر سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس میں آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ان نعمتوں کا ذکر تھا جن پر وقار نے ساری زندگی غور ہی نہیں کیا تھا۔ پڑھتے پڑھتے وہ اس جگہ پہنچا: اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اس لمحے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے خدا کو صرف مشکل میں پکارا تھا، مگر اس نے اس سے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ خدا نے پہلے ہی اسے کتنا کچھ دے رکھا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ اس سے چھنا ہے وہ بھی اصل میں خدا ہی نے دے رکھا تھا۔ گویا مصیبت بھی کسی ایسی نعمت ہی کا نام تھی جو اس سے چھینی ہے۔ جب تک وہ نعمت اس کے پاس تھی اس نے کبھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، مگر جب چھن گئی تو احساس ہوا کہ وہ کیسی عظیم نعمت تھی جو اسے پہلے ہی سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی نہ جانے اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ ایک عربی زبان کے نہ آنے سے اسے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا اسے اگر گونگا بنا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقار اس احساس سے لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف ایک زبان نہ آنے کی وجہ سے اسے اتنے مسائل کا سامنا ہوا، تو آسمان اور زمین کی ان تمام نعمتوں کے چھن جانے کی شکل میں سب انسانوں کو کیسے مسائل کا سامنا ہوگا؟ وہ آگے بڑھا اور سورہ رحمان میں ان نعمتوں کے بارے میں پڑھتا رہا جو اللہ نے انسانوں کو دی ہیں۔ پھر یک بیک یہ آیت اس کے سامنے آ گئی، جو کوئی اس دھرتی پر ہے اسے فنا ہو جانا ہے، یہ تیرے رب کی ہستی ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ وقار اس جملے سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ آج کے دن تک سونیا کی موت کو قبول نہیں کر سکا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ خدا اسے بتا رہا ہے کہ سونیا ہی کو نہیں، سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ باقی کسی کے لیے کتنی بھی دعا کر لی جائے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کی موت کو کسی صورت ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ بات سمجھتے ہی اسے آج یقین آ گیا کہ سونیا مر چکی ہے، اور یہ کہ سونیا کے بارے میں خدا کا فیصلہ آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہر شخص کے بارے میں جلد یا بدیر آ جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ سونیا کی موت سے ایک رات پہلے مصلے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے بعد سے اس کے آنسو خشک تھے۔ آنسوؤں کا وہ بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ درد کی ایک برفیلی سل تھی جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی۔ وہ برف اب پگھل پگھل کر آنکھوں کے چشمے سے پھوٹنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ درد کی سل جو اس کے دل پر ایک بوجھ بنی ہوئی تھی آج پوری طرح پگھل کر باہر نکل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت وہ اسی طرح روتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھنا چاہا تو اگلی آیت یہ سامنے آئی، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان سے ظہور کرتا ہے۔ پچھلی آیت نے اسے بتایا تھا کہ سونیا کے ساتھ اس کی پرانی زندگی ختم ہو گئی تھی، مگر اس آیت کو پڑھ کر اسے یوں لگا کہ قرآن مجید اسے بتا رہا ہو کہ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس لمحے اسے لگا کہ ساری دنیا مٹ چکی ہے، خدا اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ خدا کو اپنے احساس کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ اب مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، پروردگار، اب میں اپنا کاروبار، دولت اور شان و شوکت نہیں مانگ رہا۔ میں سونیا کی موت کی شکل میں دیکھ چکا ہوں کہ سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ میں تجھ سے تیرا وہ فضل مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ آج نہ مت کیجیے گا۔ آج کے دن تو اپنی شان عطا کے ساتھ جلوہ کر ہو جا۔ وہ ابھی یہیں تک پہنچا تھا کہ یک بیک عشاء کی اذان شروع ہو گئی۔ خدا کی کبریائی کا بیان شروع ہو گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا۔ یہ آواز اتنی دلکش تھی کہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ وقار کے آنسو تھم چکے تھے۔
دل کے اندر سکون اور طمانینت کی ایک لہر اتر گئی تھی. اس کا سینہ جو 2 برس سے جل رہا تھا اس میں ٹھنڈک پڑ چکی تھی. اذان ختم ہوئی تو وقار مسجد سے باہر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر اس دفعہ وہ نماز سے بھاگنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا، وضو کر کے واپس آنے کے لیے باہر جا رہا تھا. بابا جان، آپ نے تو میرے دل کو چھو لیا. نائمہ نے بڑی محبت سے وقار کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں بیٹا، وہ لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے. اس لمحے نے خدا کے اس فضل کا آغاز کیا جس کا تجربہ میں آج تک کر رہا ہوں. وہ فضل صرف میری ذات تک محدود نہ رہا، خدا کا وہ فضل اسرا تک پہنچا. وہ فضل میری اگلی نسل میں پہنچا. میں عبداللہ جیسے بڑے آدمی کا باپ بنا جس کے ذریعے سے اللہ کا یہ فضل لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا. عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وقار کے قدموں میں بیٹھ کر بولا. بابا، میری کیا حیثیت ہے؟ بڑے تو آپ ہیں. میں تو جو کچھ بھی بنا وہ آپ کی وجہ سے بنا. مجھ پر اللہ نے اپنا فضل آپ کی وجہ سے کیا. بیٹا، بڑا تو صرف اللہ ہے. اسی نے ہم سب پر اپنا کرم کیا اور ہمیں دنیا کے عارضی غموں سے بہت معمولی سا آزمایا اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا. بے شک بابا، اصل بڑائی اور تعریف صرف میرے رب کی ہے جس نے قرآن میں کیے ہوئے اپنے ہر وعدے کو سچا کیا اور ہمیں اس ابدی رحمت سے نوازا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. مگر آپ اللہ کے ایک اور فضل کا ذکر نہیں کر رہے. عبداللہ کی بات ختم ہوئی تو اسرا نے وقار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ دھیرے سے مسکرا رہی تھی. وقار اس کا مطلب سمجھ گیا. ہاں بھائی، تم وہ سب سے بڑا فضل تھیں جو پچھلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا تھا. پھر وہ نائمہ اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. جانتے ہو، جب اسرا میری زندگی میں آئی تو میں نے خدا کی کیا عنایت پائی. وہ دونوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے. وقار نے اپنی بات کی خود ہی وضاحت کی. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سونیا کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. میں نے جسے کھویا تھا اسے بہت بہتر شکل میں دوبارہ پا لیا. اچھا، مگر کیسے بابا؟ میں یہی تو جاننا چاہتی ہوں. نائمہ نے شوق سے پوچھا تو وقار نے کہا. میں بتاؤں گا، مگر وہ بہت بات کی بات ہے. مگر وہ معاملہ بھی اتنا سادہ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایک روز اسرا خاموشی سے میری دلہن بن کر میرے گھر آئی ہو. اس میں بڑے بڑے نشیب و فراز آئے تھے. یہ صرف اللہ ہی تھا جس نے ان تمام سرد و گرم میں مجھے سنبھالے رکھا. میرے اور اسرا کے راستے بہت جدا تھے. یہ صرف اللہ تھا جس نے ہمیں ملا دیا. مگر ذاتی زندگی میں اس تبدیلی سے قبل بھی میں بہت سے مراحل سے گزرا. سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے خدا کو قرآن کی شکل میں زندہ پا لیا. قرآن مجید کا مل جانا زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے میری دنیا اور آخرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. پہلے اس انعام کی کچھ تفصیل میں تمہیں بتاتا ہوں. وقار یہ کہتے ہوئے اپنے ماضی کے اوراق پھر الٹنے لگا. یہ وقار کے مکے میں قیام کے ابتدائی دن تھے. انہیں یہاں 15 دن رکنا تھا. ان دنوں میں وقار کا ایک ہی کام تھا، قرآن مجید کو ہاتھوں میں لے کر پڑھتے رہنا. صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ خدا بول رہا ہے. آسمان و زمین کا مالک زمین کے باسیوں سے کلام کر رہا ہے. خدائے رحمان، خدائے ذوالجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہوا ہے. اسے سونیا کی بیماری میں سب سے زیادہ تکلیف اسی بات سے ہوئی تھی کہ وہ خدا سے دعا مانگتا رہا مگر خدا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اس وجہ سے اسے خدا کے وجود پر شک پیدا ہو چکا تھا. مگر اب اسے یہ احساس ہو چکا تھا
کہ اس دنیا میں کم از کم ایک چیز ہے جہاں وہ خدا کو بولتے ہوئے سن سکتا ہے۔ وقار کے لیے یہ احساس اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ قرآن مجید کے سوا ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ صرف نماز کے اوقات میں وہ نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد ہر لمحہ وہ کلام الہی کو سامنے رکھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حرم میں ہونے کا سب سے بڑا فائدہ اسے یہ ہو رہا تھا کہ اسی جگہ پر قرآن مجید پہلی دفعہ نازل ہوا تھا۔ اس نے مذہب میں تو کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اسکول میں پڑھے گئے اسلامیات کے اسباب اسے کچھ نہ کچھ یاد تھے۔ اسے معلوم تھا کہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا۔ حضور مکے میں 13 برس رہے اور 2/3 قرآن یہیں پر اترا تھا۔ قریش کے لوگ مشرک تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ قرآن نے ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو ابتدا میں صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، کیونکہ مکے کے سرداروں نے دعوت توحید کی زبردست مخالفت شروع کر دی تھی۔ مگر قرآن مجید کی تاثیر ایسی غیر معمولی تھی کہ جو شخص اپنے تعصبات سے بلند ہو کر سنتا وہ اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس حقیقت کا تجربہ تو خود وقار کو ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کی چند آیات ہی نے اس کے دل و دماغ کو فتح کر لیا تھا۔ وقار سوچتا تھا کہ ترجمے کا یہ عالم ہے تو اصل عربی زبان نے ان لوگوں پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جو اس کا ذوق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسلمان بڑھتے چلے گئے، مگر اس کے ساتھ کفر کرنے والے سرداروں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ لیکن یہ قرآن مجید کی تاثیر تھی کہ لوگ ہر طرح کا ظلم سہتے، برا بھلا سنتے، مگر حق سے نہیں پھیرتے تھے۔ یہی وہ پوری صورتحال ہے جس پر تقریباً 2/3 قرآن میں تبصرے کیے گئے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیان ہوئی ہے، اس کے دلائل ہیں، مخالفین کو تنبیہ کی گئی ہے، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ وقار چونکہ اس پس منظر سے واقف تھا، اس لیے اس نے مکے میں رہتے ہوئے قرآن کے مطالعے کا ایک بہت ہی مختلف طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی ہر سورت پر لکھا تھا کہ کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی مدنی سورت آتی وہ اسے چھوڑ دیتا اور صرف مکی صورتیں پڑھتا۔ وقار مکی صورتیں پڑھتا اور تصور کی آنکھ سے یہ دیکھتا تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہیں۔ مسلمان اور کفار دونوں اپنے اپنے پہلوؤں سے قرآن کو سن رہے ہیں۔ وقار نے یہ کام قرآن مجید کو اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھنے کے لیے کیا تھا، مگر اس کا ایک حیرت انگیز فائدہ اسے ہوا۔ اسے قرآن مجید کی بنیادی دعوت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی۔ یہ دعوت ایک خدا کی بندگی کرنے اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کرنے کی دعوت تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، کئی مقامات اسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے تھے، مگر وہ اس سے پریشان نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اصلاً قرآن سمجھانا چاہتا تھا وہ اول تو بہت واضح تھی، دوسرے یہ کہ اس واضح بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ اور اتنے مختلف طریقوں سے دہرایا ہے کہ کوئی احمق سے احمق شخص بھی ان کی اصل بات سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وقار تو پھر بہت ذہین اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس اصل بات کو سمجھنے کے لیے کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فقیہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ یہ اصل بات ایمان و اخلاق کی دعوت تھی۔ اسے یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا بالکل بھی اہم نہیں جس کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں۔ ان کا سارا زور آخرت کی کامیابی پر ہے، اور جو ان کے نزدیک اصل زندگی ہے وہ اس دنیا کو بس امتحان گاہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کے تمام اچھے برے حالات صرف اور صرف امتحان ہیں۔ وقار نے مکے میں رہتے ہوئے درجنوں دفعہ مکی قرآن کو پڑھ ڈالا۔
ہر بار اس پر اصل بات واضح ہوتی چلی گئی۔ بار بار پڑھنے کے بعد اس پر نہ صرف اللہ کا اصل پیغام بالکل واضح ہو گیا، بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنت کی جس منزل کی طرف وہ انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ راستہ وہ اعلیٰ اخلاقی عمل تھا جس کی تفسیر قرآن نے کئی مقامات پر دہرائی ہے، اور جسے سینکڑوں جگہ قرآن نے اجمالاً ایمان و عمل صالح کہا ہے۔ قرآن مجید کے بار بار کے مطالعے سے وقار نے یہ جان لیا تھا کہ ایمان کچھ اعتقادی چیزوں کو بس مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی ہستی انسان کی زندگی کا مرکزی خیال بن جائے، آخرت کی ابدی کامیابی انسان کا مقصود بن جائے، اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت انسان کی شخصیت بن جائے۔ یہ ایمان کی اصل تھی۔ عمل صالح وہ عمل تھا جسے عام طور پر اعلیٰ اخلاقی عمل کہا جاتا ہے، اور جو عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی عملی تعلیم تھی، یعنی ایک اللہ کی شکر گزاری کے لیے تنہا اسی کی عبادت، والدین، رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، صبر، احسان، عدل، ایفاء عہد، امانت و دیانت، سچائی کو اختیار کرنا، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی، ان کی حق تلفی اور صنفی بے راہ روی وغیرہ سے پرہیز۔ مکے کے قیام کا پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ وقار تھا اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا عمل۔ دوسری طرف وقار کی والدہ کا ایک ہی کام تھا جو انہوں نے یہاں آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ کام اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا تھی کہ خدا اس کا گھر آباد کر دے، اس کی تباہ حال زندگی کو ٹھیک کر کے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے۔ ماں اور بیٹا پورا ہفتہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اسرا کی زندگی خوب سے خوب تر کی طرف گامزن تھی۔ اس کی تعلیم کا آخری برس تھا۔ اس کی تعلیمی کامیابیاں یہاں بھی غیر معمولی تھیں۔ فیس اور دیگر اخراجات کی طرف سے وہ عصمت صاحب کی وجہ سے بے فکر تھی، اس لیے ساری توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ اس کی والدہ ابھی بھی محنت کر کے ان کے اخراجات پورے کرتی تھیں اور چھوٹی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ ایک بہن نے انٹر کر لیا تھا اور دوسری میٹرک میں تھی۔ اسرا کو یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوران تعلیم اس نے ایک دو جگہ انٹرنشپ کر لی تھی۔ اسے بڑے اداروں میں کام کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس کے ادارے میں معمول تھا کہ تعلیم کے اختتامی مراحل میں اسٹوڈنٹس کو اچھے اداروں سے جاب آفر آ جاتی تھی۔ یہ بات کم و بیش یقینی تھی کہ اسرا کو بھی اس کی بہترین پرفارمنس کی بنا پر دوران تعلیم ہی جاب مل جانی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے۔ مگر اسی دوران میں اس کی زندگی ایک اور بڑے سنگین مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ اس کے والد کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ انہیں ڈاکٹر کے ہاں لے گئی۔ تشخیص سے معلوم ہوا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مرض نے آگے بڑھ کر ان کے جگر کو خراب کر دیا ہے، اور اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے تبدیلی جگر کے اس عمل کے جو دنیا میں ابھی نیا نیا متعارف ہوا تھا۔ مگر یہ علاج ملک میں نہیں ہوتا تھا، جبکہ باہر جانا اور علاج کے انتہائی مہنگے اخراجات اٹھانا اس کے لیے مر کے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ تفصیل جان کر اسرا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ زندگی اس پر آسان ہونے جا رہی ہے، مگر اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ جس باپ نے ساری زندگی محنت کر کے اسے پالا پوسا تھا، عین اس وقت جب وہ اپنی محنت کا پھل دیکھنے کے قریب تھا، موت نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اتنا مہنگا علاج وہ کیسے برداشت کرتی۔ اس کے خاندانی پس منظر میں پہلے ہی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، اب کیا امکان تھا؟
اس کی کوئی دوستی کسی سے اس نوعیت کی تھی، نہ کوئی اس حد تک جا کر اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے زندگی میں اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، باپ کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھتی رہے۔ مدینے آ کر وقار کا معمول وہی رہا جو مکے میں تھا، یعنی نماز کے علاوہ صرف اور صرف قرآن پڑھنا، مگر اس دفعہ وہ مدنی قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1/3 قرآن تھا جو مدینے میں نازل ہوا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، چنانچہ فرد اور اجتماع کے لحاظ سے قانون یا شریعت دی گئی ہے۔ کفار کے ظلم کے جواب میں ان سے جنگ کرنے اور مشرکوں کو مکے سے نکالنے کا حکم ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اہل کتاب چونکہ مدینے میں موجود تھے، ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اقتدار کے بعد کچھ منافقین پیدا ہو گئے جو اپنے مفاد کے لیے بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دل سے منکر تھے۔ چنانچہ قرآن نے ان پر گفتگو کی ہے، لیکن اس کے باوجود وقار نے درجنوں دفعہ مدنی قرآن پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت اور اصل مطالبات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ وہی ایمان کی دعوت، وہی اخلاق عالیہ کی دعوت، وہی غیر اللہ سے دل کو ہٹا کر خدا کی یاد کو زندگی بنانا، وہی دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کر اس میں فلاح و آخرت کی فصل بونا، وہی خدا کی بندگی، خدا کی راہ میں خرچ، کمزور طبقات پر رحم، حسن سلوک، وہی عدل، وہی احسان، وہی صدق و وفا۔ قرآن کی اصل دعوت بالکل وہی تھی، دنیا میں رہ کر دنیا کی نجاستوں سے بچنا اور آخرت کی فلاح کو اپنا مقصود بنانا۔ البتہ مدنی قرآن میں شریعت کے قوانین بھی دے دیے گئے کہ لوگ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی خدائی احکام کی پیروی کریں۔ ان کی پابندی کرنا بھی ایمان کا تقاضا تھا، لیکن خود شریعت کا مقصد یہی تھا کہ ایمان و اخلاق کے بعض مطالبات کو قانونی شکل دے دی جائے، جیسے ذکر کثیر کے لیے 5 وقت نماز، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد اور بدکاری سے بچانے کے لیے مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر اختیار کیے جانے والے کچھ احکام دیے گئے تھے۔ مدینے میں اپنے قیام کے آخری روز مسجد نبوی سے ہوٹل جاتے ہوئے وقار کی والدہ نے اس سے کہا، بیٹا وقار، میں نے تمہاری خوشیوں کے لیے بہت دعا کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ کریم میری دعائیں ضرور سنے گا۔ امی، میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، میرے دل پر غم کا جو بوجھ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ وقار نے مسکراتے ہوئے ان کو جواب دیا تو وہ خوش ہو کر بولی، تو بس پھر اب تم اپنا گھر بسا لو۔ امی، ایسا نہیں ہو سکتا، سونیا کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، آپ پلیز اس معاملے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بس یہ اطمینان رکھیں کہ یہاں آنے سے پہلے میرے دل پر غم و الم کے جو بادل تھے وہ اب دور ہو چکے ہیں۔ بیٹا، ایسے کیسے زندگی گزرے گی؟ امی، ابو کے بعد آپ نے بھی تو زندگی گزاری ہے نا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، مگر میرے پاس تم تھے، اولاد کا سہارا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ امی، میرے پاس اب خدا کا سہارا ہے، خدا کا سہارا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اب مجھے جنت کی منزل مل گئی ہے، مجھے اس منزل کو پانے کی جد و جہد کرنا ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اولاد کی خواہش کا گلا میں سونیا کی زندگی ہی میں گھونٹ چکا تھا۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے، میں نے تو بس اب اپنے اللہ سے لو لگا لی ہے، وہی تمہارا دل بدل دے گا۔ اس کی والدہ نے قدر جھلا کر کہا۔ اس پر اس نے نرمی سے انہیں سمجھایا، آپ اطمینان رکھیں امی، اس نے میرا دل بدل دیا ہے، اب میں بہت سکون سے ہوں۔ اللہ تمہیں سکون سے رکھے بیٹا، میری تو بس یہی دعا ہے، بس آپ میرے لیے دعا کرتی رہیں، یہی کافی ہے۔
مدینے سے یہ دونوں ماں بیٹا مکہ لوٹ آئے۔ یہاں ایک روز قیام کے بعد انہیں وطن واپس لوٹنا تھا۔ اپنے قیام کے آخری رات اس نے حرم میں گزاری۔ اس روز وہ قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، مسلسل طواف کرتا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر شکر گزاری کے کلمات تھے، دل خدا کے احسانات سے لبریز تھا۔ اس نے قرآن مجید کے ذریعے سے خدا کو زندہ حیثیت میں دریافت کر لیا تھا۔ اس نے جنت کی منزل کو پا لیا تھا۔ اسے اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم ہو چکا تھا، گرچہ سونیا کی یاد ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں کھٹکتی تھی، مگر قرآن مجید سے اس نے یہ سیکھا تھا کہ صبر کا اجر بے حساب ہے۔ یہ احساس ایک مرہم بن کر اس کے لیے زندگی گزارنے کا سامان بن گیا تھا۔ فجر سے قبل جب وہ تھک گیا تو حرم کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر دعا آ گئی، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے موت سے قبل مجھے قرآن مجید تک پہنچا دیا۔ تیرا منصوبہ، تیری مرضی جو تو نے بالکل واضح انداز میں اپنی کتاب میں بیان کی ہے، میں سمجھ چکا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے رسول نے سچ مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ پروردگار، میں نے اپنا ماضی بڑی غفلت میں گزار دیا۔ میں اگر ایسے ہی مر جاتا تو میں کبھی تیری جنت کو نہیں حاصل کر پاتا، مگر اب مجھے بدلنا ہے۔ جو تیرے مطالبات ہیں، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، وہ مجھے بننا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نجات کا تصور خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن تو صاف صاف کہہ دے گا کہ تو نے لوگوں کو ہر بات بالکل واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھ کر بتائی تھی۔ اس کے بعد بھی لوگ درست راہ نہ پائیں تو غلطی صرف انہی کی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہدایت کو نہیں جان سکا۔ پروردگار، مجھے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا عمل شروع کرنا ہے۔ تو میری مدد فرما اور اس راہ کو مجھ پر آسان کر دے۔ میں اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع دے تاکہ میں روز قیامت تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ میں قرآن کی دعوت کو اپنی شخصیت بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس راہ کے ہر قدم پر میری مدد فرما۔ وقار عمرے سے واپس آیا تو عظمت صاحب اس سے ملنے اور مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد انہوں نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کی ایک امانت تھی جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ اسی اسٹوڈنٹ اسرا کی طرف سے میڈم سونیا کے نام ایک خط ہے جس کی تعلیم کے اخراجات آپ 4 برسوں سے اٹھا رہے ہیں۔ میرے آفس میں آ کر اس نے مجھے تاکید سے یہ خط میڈم سونیا تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ آپ اسے بتا دیتے کہ سونیا کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس برس اس کی تعلیم بھی پوری ہو رہی ہے۔ شاید اس نے میڈم کے نام شکریہ کا خط لکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب اس کا تعلق ویسے ہی ہم سے ختم ہو رہا ہے تو اسے کیا بتاؤں کہ میڈم اس دنیا میں نہیں رہی۔ ویسے وہ ابھی تک یہی سمجھتی ہے کہ میڈم زندہ ہیں اور اس کی تعلیم کے اخراجات وہی اٹھا رہی ہیں، شاید اس لیے کہ اس کا پورا انٹرویو میڈم نے لیا تھا اور آپ خاموش بیٹھے رہے تھے۔ وقار نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ لفافہ کھول کر اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا جو شستہ انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ میڈم سونیا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ میرا نام اسرا ہے۔ پچھلے 4 برسوں سے آپ ہی میری تعلیم کے اخراجات اٹھا رہی ہیں۔ میں اس پر آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں اس برس MBA کر کے تعلیم سے فارغ ہو جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے بعد میری اور میرے خاندان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی کیونکہ مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی، مگر ایسا ہونے سے پہلے ہی میرا خاندان ایک نئی مصیبت میں آ گیا ہے۔ میرے والد صاحب کو ہیپاٹائٹس C کا مرض ہو گیا ہے۔ تشخیص سے معلوم ہوا کہ اس مرض نے ان کا جگر خراب کر دیا ہے۔
ان کی زندگی بچانے کی ایک ہی شکل ہے کہ ان کا جگر تبدیل کیا جائے۔ لیور ٹرانسپلانٹیشن کا یہ علاج اتنا مہنگا ہے کہ میں خود کو بیچ کر بھی اس کے پیسے نہیں جمع کر سکتی۔ میرے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ میں اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے آپ کو یہ خط لکھ دیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی میری مدد کرے گا، لیکن اگر آپ میری مدد کر دیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ملازمت کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے پیسے اتارتی رہوں گی۔ آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی۔ اسرا احمد۔ خط کے آخر میں جلی حروفوں سے مزید لکھا ہوا تھا، ایک بے بس اور مجبور لڑکی جس پر آپ نے پہلے بھی رحم کیا تھا اور جو اب بھی آپ کے رحم کی منتظر ہے۔ وقار نے اس خط کو دوبارہ پڑھا۔ اس خط کی ایک ایک سطر سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ وقار نے خاموشی سے یہ خط عصمت صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے وہ خط لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ خط پڑھ کر انہوں نے وقار کی شکل دیکھی۔ اس لڑکی کو بتا دیں کہ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں اسے بتا دوں گا۔ ملک میں اس وقت اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، باہر جائیں تو یہ علاج لاکھوں میں ہوگا، ایسے میں کوئی اس کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں سر، یہ لڑکی آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گی، آپ پہلے ہی اس کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں، اتنا تو کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ آئندہ اس کے لیے کچھ کروں گا، وقار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر ایک لمحے رک کر دوبارہ گویا ہوا۔ آپ کو زحمت تو ہوگی، مگر آپ اس کے گھر چلے جائیں، جا کر خود ساری صورتحال کا جائزہ لیں، علاج کی رقم معلوم کریں، میں علاج کے اخراجات آپ کو فراہم کر دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے عصمت صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مگر سر، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سونیا نے اپنی زندگی میں بہت سا زیور بنوایا تھا، مگر کبھی اس کی زکات ہی نہیں دی۔ یہ زیور اس پر بھی بوجھ ہے اور اب تو مجھ پر بھی ہے۔ شاید خدا مجھ سے یہ بوجھ اتروانا چاہتا ہے، مگر سر آپ کے اپنے حالات۔ میرے حالات کو چھوڑ دیجئے، صرف یہ مہربانی کیجئے کہ اس کام کی عملی نگرانی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی مدد کی جائے۔ آپ یہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا۔ سر، میرا کیا اجر ہے؟ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں، مجھے تو صرف پیسے ادھر سے ادھر کرنے ہوں گے۔ مگر سر، میں پھر کہوں گا، ایسا نہ کیجیے۔ یہ خط مجھے کچھ دنوں پہلے ملتا تو شاید میں یہ کرنے کی ہمت نہیں پاتا، مگر اب میں جان چکا ہوں کہ جو میں خرچ کروں گا وہی میرے لیے بچے گا۔ پہلے میں انسانیت کے جذبے سے غریبوں کی مدد کرتا تھا، اب میں اپنے رب کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اس کی خوشنودی اگر دھات کے کچھ ٹکڑوں سے نجات پانے میں ممکن ہے تو اس سے اچھا سودا کیا ہوگا؟ ویسے بھی میرے لیے ان زیورات کا کیا استعمال ہے؟ میں نے کون سا اب شادی کر کے کسی عورت کو گھر میں لانا ہے کہ زیور وہ پہنے؟ یہ زیور اب صرف ایک بوجھ ہے۔ اس بوجھ سے اگر آخرت خریدی جا سکتی ہے تو میں کیوں نہ خریدوں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ میں آج ہی اس طرح سے رابطہ کرتا ہوں۔ عصمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ، مگر اسے میرے متعلق کچھ نہ بتائیے گا۔ مجھے کسی شکریہ، کسی احسان مندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس کہہ دیجئے گا کہ اللہ کے کسی بندے نے اس کی مدد کر دی ہے، اور ہاں، اس سے کہہ دیجئے گا کہ اسے قرض نہ سمجھے، بس اللہ کی مدد سمجھے، اسے کوئی پیسہ واپس نہیں کرنا ہوگا۔ عصمت صاحب کی بات سن کر اسرا کو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فون کر کے اسے اپنے آفس بلایا تھا اور یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے والد کے علاج کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس نے تو بس ایک روز انتہائی مایوسی کے عالم میں
ایک خط لکھ کر عظمت صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے 1% بھی امید نہ تھی کہ اس خط کا کوئی جواب آئے گا، مگر اب جب عظمت صاحب نے بتایا کہ اس کے والد کے علاج کے پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بہت دیر تک کچھ بول نہ سکی۔ سر، میں کس طرح آپ کا اور میڈم سونیا کا شکریہ ادا کروں؟ سر، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں جاب ملنے کے بعد ہر ماہ آپ کو اپنی سیلری میں سے ایک مقرر رقم ادا کرتی رہوں گی جب تک یہ رقم پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کی اس بات پر عظمت صاحب کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میڈم سونیا کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا کاروبار بھی ختم ہو چکا ہے، اسی لیے اب میں اس دوسرے آفس میں جاب کر رہا ہوں۔ عظمت صاحب کی بات سن کر اسرا بے اختیار اپنا منہ پکڑ کر رہ گئی۔ کب؟ کیسے؟ ان کے انتقال کو 2 برس ہونے کو آئے ہیں، مگر پھر میرے تعلیمی اخراجات کون دے رہا ہے؟ اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے، اور کون میرے والد کی بیماری کے اخراجات اٹھا رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں اور علاج کی تیاری کریں۔ اور ہاں، یہ رقم قرض نہیں ہے، آپ کو اسے لوٹانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسرا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بولے، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔